الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الملک کی 2 سے لے کے 4 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور وہی دائمی عزت والا بہت بخشنے والا ہے۔ جس نے بنائے ہیں 7 آسمان اوپر نیچے، تمہیں نظر نہیں آئے گا خداوند رحمان کی آفرینش میں کوئی خلل؟ ذرا پھر نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے رخنہ دکھائی دیتا ہے؟ پھر بار بار نگاہ ڈالو، لوٹ آئے گی تیری طرف تیری نگاہ ناکام ہو کر، دراں حالے کہ وہ تھکی ماندی ہوگی۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے یہ جو 2 نمبر آیت ہے، اس میں جو فرمایا گیا ہے کہ موت اور حیات کا ایک تسلسل ہے جسے اللہ رب العالمین قائم کیے ہوئے ہے۔ اسی کے حکم سے کوئی چیز معرض وجود میں آتی ہے اور اسی کے حکم سے نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز نہ خود بخود موجود ہو سکتی ہے اور نہ از خود معدوم ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی اس کی حکمت بھی بیان کر دی گئی کہ یہ جو تمہیں زندگی سے موت تک کا وقت دیا گیا ہے، اس سے مقصد اے انسان تمہارا امتحان لینا ہے کہ ہم نے تجھے آنکھیں دی، کان دیے، پھر قوت دی دیکھنے کی، پھر سماعت کی، سننے کی قوت دی، پھر تجھے عقل و شعور دیا، فہم دیا، تدبر کرنے کی توفیق دی۔ یہ بے پناہ صلاحیتیں تمہیں عطا فرمائی گئی ہیں۔ پھر اس نظام کائنات میں تمہیں اعلیٰ و عرفہ مقام بخشا گیا ہے، اور تمہاری رہنمائی کے لیے پھر انبیاء اور رسول بھیجے گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے، امتحان تمہارا یہ ہے کہ نعمتوں کی تم کیا قدر پہچانتے ہو اور اپنی خوشی سے رضائے الہی کے لیے ان نعمتوں کو صرف کرتے ہو یا نہیں، یا دولت اور اقتدار، جوانی اور صحت کا نشہ تمہیں بد مست کر دیتا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی ساری قوتیں اور اپنا وقت عزیز خرچ کرتے ہو۔ عزیزان گرامی قدر، انسان اگر آیت کے صرف اسی حصہ میں غور کرے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اس کی ہدایت پذیری کے لیے کافی ہے۔ اس کے دل میں یہ احساس پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے ایک ایگزامینیشن ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، امتحان گاہ ہے۔ یہ حیات تمہیں ادھار دی گئی ہے، اس کے امتحان کی جو مدت ہے، اور امتحان وہ لے رہا ہے جو ظاہر و باطن کو جانتا ہے، خفی و جلی کو جانتا ہے،
غیب و شہادت کا جاننے والا ہے، یہ حیات تمہارے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر یہ یقین حاصل ہو جائے تو پھر کیا مجال کہ انسان گناہ کے قریب سے بھی پھٹکے۔ اپنا دامن حیات وہ گناہ سے بچائے رکھتا ہے، پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، بشری تقاضے حائل ہو جاتے ہیں، پھر انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے اور وہ بخش دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، آیت کے آخری حصے میں وہ بخش دیتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو اسی حقیقت کی طرف بڑے دل نشین انداز میں متوجہ فرمایا۔ ایک ارشاد گرامی آپ سماعت فرما دیں۔ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو ان الفاظ سے نصیحت فرمائی: خذ من صحتک لسقمک ومن شبابک لحرمک ومن فراغک لشغلک ومن حیاتک لموتک فإنک لا تدری ما اسمک غدا۔ حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے کہ اپنی صحت کی حالت میں بیماری کے لیے، اپنی جوانی کی حالت میں بڑھاپے کے لیے، اپنے فرصت کے لمحات میں مصروفیت کے لیے، اور جب تک زندگی کی شمع روشن ہے موت کے لیے ذخیرہ جمع کر لو۔ تو نہیں جانتا کل تیرا کیا نام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، جو تیسری آیت ہے اس کا مطلب جو طباع کا لفظ ہے نا، طباع کا، سبع سماوات طباقا، اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر تہ در تہ ہونا، ایک تہ دوسری تہ تیسری تہ، اس طرح 7 آسمان جو ہے نا تہ در تہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل اور پیش کی جا رہی ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کی قدرت کاملہ اور ہمدانی کرشمہ آپ کو آسمانوں کی تخلیق میں کلیئر دکھائی دیتا ہے۔ 7 آسمان بنائے گئے بے ہنگم اور بکھری ہوئی صورت میں نہیں، بلکہ ایسی عمدگی سے انہیں ترتیب دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر تہ در تہ منطبق ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پھر 4 نمبر آیت میں دنیا بھر کے نقادوں، انجینئرز اور علوم لطیفہ کے ماہرین کو دعوت دی گئی ہے، آرکیٹیکٹس کو دعوت دی گئی ہے کہ جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، ہر قسم کی بے جان اور جاندار مخلوق، سب کو غور سے دیکھو، تنقیدی نگاہ سے دیکھو، ایک بار نہیں بار بار دیکھو، اور بتاؤ تمہیں ان میں کوئی نقص نظر آتا ہے، کوئی عیب نظر آتا ہے، کوئی رخنا نظر آتا ہے، کوئی شگاف یا ترتیب میں کوئی فرق نظر آتا ہے، کوئی کوتاہی نظر آتی ہے؟ نہیں آتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم عمر بھر کسی نقص کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہو، تمہاری نگاہیں تھک ہار کے چور چور ہو کر واپس لوٹ آئیں گی، لیکن تم کوئی عیب تلاش نہیں کر سکو گے، تم ناکام ہو جاؤ گے کوئی عیب تلاش کرنے میں۔ ہم نے جو بنا دیا ہے اسے اعلیٰ ترین بنا دیا ہے، جیسا بنا دیا ہے بہترین بنا دیا ہے، اس سے بہتر کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آسمان کی اتنی بلندی اور اتنا پھیلاؤ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور اس کی فضا میں یہ جو اربوں تارے جگمگا رہے ہیں، اربوں تارے جگمگا رہے ہیں، سورج کا طلوع ہونا، چاند کا چاندنی پھیلانا، چاند کا آنا جانا، اس کے سائز میں گھٹنا بڑھنا، ذرا اے انسان غور تو کر، تجھے کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ ذرا اپنے جسے میں دیکھ لے، اپنے انسانی پیکر کو ہی دیکھ لے، غور کر لے، اس کے نقشہ میں کوئی ترمیم ہی پیش کر دو۔ چہرے پر ناک ہے، منہ، آنکھیں، ہونٹ، دانت، زبان، اور جو کچھ بھی تمہارے جسم میں بنایا ہے اس میں ذرا تبدیلی تو کر کے دیکھو۔ آنکھ بند کر کے ذرا اتنا ہی دیکھ لو
کہ کوئی کسی کی ایک آنکھ نہ ہو، نظر بھی آتی ہیں لوگوں کی، کسی کا ایک کان نہ ہو، کسی کا ہونٹ کٹا ہوا ہو، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہو، کسی کا منہ ٹیڑھا ہو، جیسے لقوہ میں ہو جاتا ہے، تو کیا انسان خوبصورت؟ کتنا نقشہ بدل جاتا ہے، صرف اس کا بیلنس ہی آؤٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ترمیم، کوئی تجویز، کوئی رد و بدل ممکن ہو تو بتاؤ، ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنا دی ہے اس سے بہتر کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، وہی حرف آخر ہے۔ اے انسان چھوڑ دے ضد، پھر ضد چھوڑ دے، اس کی ذات و صفات میں شریک کرنا چھوڑ دے، سچے دل سے مان لے بیاد الملک، اسی کے دستے قدرت میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔